بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو میں لقمان حکیم کی نصیحتوں اور دور جدید کے کچھ اہم گھریلو نسخوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کہاں تک سچ ہے، کہاں تک غلط، چلیے جانتے ہیں۔ دور جدید میں بہت کچھ بدل چکا ہے اور آج کے دور میں کئی ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے جو پرانے زمانے کے گھریلو تجربات سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آئیے دوستوں، ایک ایک کر کے ایسے ہی کچھ اہم باتیں جانتے ہیں۔ اگر پیروں میں سنپن یا جھنجھناہٹ رہنے لگی ہو تو کچھ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنے کی صلاح دیتے ہیں، مثلا چاول، کولڈ ڈرنکس، دہی اور لسی وغیرہ۔ لیکن اگر پیروں میں لگاتار سنپن رہتا ہے تو صرف گھریلو نسخے پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی ضرور کریں، کیا پتہ کوئی نئی بیماری جنم لے رہی ہو۔ میتھی دانہ پرانے زمانے سے گھریلو استعمال میں آتا رہا ہے، خواتین بھی اسے اپنی روزمرہ کی روٹین میں استعمال کرتی ہیں۔ میتھی دانہ کھانے کے کئی فوائد بتائے جاتے ہیں، لیکن اس سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے ایسا دعویٰ ثابت شدہ نہیں ہے۔ کچھ گھریلو نسخوں میں انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اسے لیکوریا یعنی سفید پانی کی شکایت کے لیے بھی فائدہ مند بتایا جاتا ہے، لیکن اگر کسی خاتون کو لگاتار سفید پانی، بدبو، کھجلی یا درد کی شکایت ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہچکی رکنے کا نام نہ لے رہی ہو تو مسواک کرنے کا نسخہ بھی بتایا جاتا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد اس کے رس کو کچھ دیر منہ میں گھمانے کی بات کہی جاتی ہے، لیکن اگر ہچکی نہ رک رہی لگاتار جاری ہو تو مشورہ ڈاکٹر سے کریں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اسلامی ادب کا حصہ ہے۔ ہمیں کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے تو یاد آنے پر اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ہر بار کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ پیشاب ہو یا پخانہ، دونوں کو ضرورت سے زیادہ دیر تک روک کر رکھنا اچھی عادت نہیں ہے۔ جب ضرورت محسوس ہو تو مناسب وقت پر ٹوائلٹ جانا چاہیے۔ لگاتار پیشاب روکنے کی عادت صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ہلکی واک کرنا ہاضمے کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ کھانا کھانے کے بعد آرام سے کچھ دیر پیدل چل سکتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد بہت زیادہ تیز ایکسرسائز کرنے سے پرہیز کریں۔ بہت زیادہ پسینہ آنے کی شکایت میں کچھ لوگ فٹکری کے پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن فٹکری لگانے سے پسینہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ پسینہ آتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے، لیکن ہلکا پھلکا ہے تو فٹکری کو پانی میں ڈال کر نہایا کریں۔ ہم اکثر ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہنساتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں ہنسی مذاق اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے وہاں اس کا رجحان خود بخود زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو صرف ٹماٹر کھانے سے ہڈی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن سپورٹ ضرور کرتی ہے جلدی ٹھیک ہونے میں۔ ہاں، سنتولت غذا لینا ضروری ہے بہت زیادہ، جس میں پروٹین، کیلشیم اور دوسری ضروری اجزاء شامل ہوں۔ ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں ڈاکٹر سے جانچ کرائیں، یہ ضروری ہے۔ بچوں کے سر میں اکثر جوئیں ہو جاتی ہیں، خاص کر اسکول وغیرہ میں دوسرے بچوں کے سمپرک میں آنے سے، تو اس سے ادرک یا پیاز کا رس لگانے سے یہ گھریلو نسخے بتائے جاتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے جوؤں کا سرکشت اور ثابت شدہ علاج استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بہت زیادہ سونا یا نیند کا صحیح وقت نہ ہونا یادداشت اور توجہ پر اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے عمر کے مطابق بھرپور اور مناسب نیند لینا ضروری ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑی سی الائچی چبا لینے کا نسخہ بھی بتایا جاتا ہے۔ الائچی کے استعمال کا خوشبو اور ذائقے کے لیے کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے ہاضمے میں بھی آرام محسوس ہو سکتا ہے، اور کھانا اچھے سے جب ہضم ہوگا تو آپ کا ہر نظام ہاضمہ ہر چیز بہتر ہوگا۔ امرود ایک مفید پھل ہے جس میں فائبر اور کئی ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن بچوں کے ہلتے ہوئے دانتوں کے صرف کچا امرود کھلا کر مضبوط کرنے کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اگر بچے کے دانت وقت سے پہلے ہل رہے ہیں تو ڈینٹسٹ سے مشورہ کریں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے انہیں بہت زیادہ مٹھائی، تلا بھنا کھانا اور ضرورت سے زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر معدے کی شکایت لگاتار رہتی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
حمل کے دوران یعنی प्रेगनेंसी کے دوران اگر بال جھڑنے لگیں تو کسی بھی گھریلو چیز کو شیمپو میں ملا کر لگانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. یہ وقت الگ ہوتا ہے. حمل کے دوران بنا مشورے کے کوئی بھی نیا علاج شروع نہیں کرنا چاہیے. 2 زندگی کا سوال ہوتا ہے. خالی پیٹ یا باسی منہ چائے پینے کی عادت کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ باسی منہ چائے پینے سے یقینی طور پر گردے خراب ہو جاتے ہیں صحیح نہیں ہے. اس لیے چائے کا استعمال بھی احتیاط اور مناسب ماترا میں کریں. گڑ والی چائے پینا کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے، لیکن اس سے دماغ تیز ہونے کا دعویٰ ثابت شدہ نہیں ہے. دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی نیند، بہت بہتر غذا اور روزمرہ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ اہم ہے. ہاں، اس سے ہاضمہ ہو سکتا ہے درست. سالن میں 2 چٹکی سونف ڈال دینے سے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہتر ہو سکتا ہے. دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا یا ایک چھوٹی سی جھپکی لینا کچھ لوگوں کو تر و تازہ محسوس کرا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جھپکی لینے سے یقینی طور پر عقل بڑھتی ہے تو صحیح نہیں. ہاں، آپ فریش ضرور ہو سکتے ہیں. یہ بات کہ جو بچہ رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے، اس کا کوئی پختہ ویگیانک ثبوت نہیں ہے. بچے کی ذہنیت پر اس کی پرورش، تعلیم، ماحول اور کئی دوسرے کارکوں کا اثر ہوتا ہے. آج کل کے بچے تو کمپیوٹر ہیں، انہیں تو اس کا سوچنا ہی نہیں. سینے پر زیتون کا تیل لگانے سے برے خواب نہیں آئیں گے، اس بات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے. اگر کسی کو لگاتار ڈراونے خواب آتے ہیں یا نیند میں پریشانی رہتی ہے تو اس کو اصل سبب جاننا ضروری ہے. بہت زیادہ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی اسکن روکھی اور خشک ہو سکتی ہے، اس لیے چہرے پر بہت زیادہ گرم پانی استعمال کرنے سے بچیں. ہلکا گنگنا یا سامانیہ پانی استعمال کرنا بہتر ہے. آنکھوں میں شہد ڈالنے کا نسخہ کچھ پرانے گھریلو نسخوں میں بتایا جاتا ہے، لیکن آنکھوں میں سیدھے شہد یا کوئی بھی گھریلو چیز ڈالنا محفوظ نہیں مانا جاتا، کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے. آنکھوں میں کسی طرح کی پریشانی ہو تو ڈاکٹر سے ہی بتائے ہوئے آئی ڈراپ یا علاج کا سہارا لیں. گلاب کے پھولوں کا استعمال چہرے کی خوبصورتی کے لیے کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن گلاب کے پھول کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ایسا دعویٰ ثابت شدہ نہیں ہے. بادام ایک مفید غذا ہے اور اس میں کوئی ضروری پوشک اجزاء پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ بادام کو شہد میں بھگو کر کھانے کا نسخہ بتاتے ہیں، لیکن اسے سیدھے طور پر عقل بڑھتی ہے ایسا ویگیانک طور پر ثابت نہیں ہے، کیونکہ وقت بدل چکا ہے. اگر کسی خاتون کے پیٹ میں درد ہو تو اس کے کئی الگ الگ اسباب یعنی کارن ہو سکتے ہیں. سونف کا استعمال کچھ لوگ ہاضمے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر پیٹ درد لگاتار یا بہت زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. اجوائن کھا کر کے گنگنا پانی بھی پی سکتی ہیں. بچے کی پیدائش کے بعد خواتین کے جسم میں کئی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں. بچوں کے پیدا ہونے کے بعد آپ کا پیٹ لٹک جاتا ہے. اکثر کر کے خواتین، زیادہ تر عورتوں کا، چاہے وہ آپریشن والی ہو یا نارمل ڈیلیوری، اکثر کر کے پیٹ لٹک جاتا ہے، تو انہیں بند گوبھی کا زیادہ سے زیادہ استعمال شروع کر دینا چاہیے. بند گوبھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اگر جو دودھ نہ پیتی ہوں وہ دودھ کے لیے یہ کور کرتی ہے. اتنی جگہ پہ آپ لگ بھگ 3 لیٹر پانی ضرور پیا کریں. سنتولت بھوجن لیں. ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مناسب ایکسرسائز مدد کر سکتی ہے. پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہر وہ شخص کے لیے روزانہ ایک ہی ماترا میں پانی پینا ضروری نہیں. پانی کی ضرورت موسم، عمر، جسم اور روزمرہ کی ایکٹیویٹی کے مطابق الگ الگ ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ زیادہ نہانے سے انسان کو کبھی فالج نہیں ہوگا صحیح نہیں ہے. فالج کئی گمبھیر میڈیکل اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر اس کے لچھن دکھائی دیں تو فوراً میڈیکل مدد ضرور لینا چاہیے. صبح گھر کی صفائی کرنا ایک اچھی عادت ہے. صاف صفائی سے گھر کا ماحول بہتر رہتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ صبح سب سے پہلے گھر کی صفائی کرنے سے دولت میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے، اسے ویگیانک یا دھارمک تتھیہ کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہاں، برکت تو آتی ہے صبح اگر صفائی کریں، کیونکہ رزق تقسیم ہوتا ہے. گنگنا پانی پینا، اس سے ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا ایسا دعویٰ بالکل نہیں کیا جا سکتا. دل کی صحت کے لیے سنتولت غذا، ایکسرسائز، اچھی نیند اور ڈاکٹر کی صلاح زیادہ اہم ہے. بہت زیادہ مرچ مسالے کھانے سے کچھ لوگوں کو معدے میں جلن یا گیس کی شکایت ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی صحت کے مطابق مرچ مسالے کا استعمال مناسب ماترا میں کریں. حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے، یہ عام لوک مانتا ہے. یہ ایک کہاوت ہے، اس کا کوئی ویگیانک ثبوت نہیں ہے. بچے کی صحت کے لیے حمل کے دوران اچھی غذا اور ڈاکٹر کی نیمت جانچ
जांच ज़्यादा ज़रूरी है। दही में थोड़ा सा ज़ीरा डालकर खाने से कुछ लोगों को हाजमे में आराम महसूस हो सकता है, लेकिन इससे वज़न यकीनी तौर पर कम हो जाएगा ऐसा कहना सही नहीं है। हाँ, थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करती है। ग्रीन टी में कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिन पर सेहत के हवाले से रिसर्च हुई है, लेकिन गैस की बीमारी ठीक हो ये ग्रीन टी का इलाज नहीं माना जाता। अगर मैदे में लगातार गैस, दर्द या जलन रहती है तो डॉक्टर से मशवरा करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ हमने दौरे जदीद के कुछ घरेलू नुस्खे और मशहूर बातों के बारे में जाना। इनमें से कुछ भी बातें पुराने घरेलू तजुर्बात पर आधारित हैं, जबकि कुछ दावों का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपनी सेहत और अपनी हालत को ज़रूर मद्देनज़र रखें, ध्यान में रखें। और कोई भी चीज़ फेस पर या बालों में लगाएं तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। ख़ासतौर पर बच्चों, ख़वातीन हामला, आँखों, दिल, हड्डियों या किसी गंभीर बीमारी के मामले में बिना डॉक्टर के मशवरे के कोई इलाज ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस 786 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई और मुफीद यानी कि यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए।